السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب فیملی کو اسلامی قصہ چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شیئر کروں گی۔ ویڈیو پوری سنیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت نصیبہ بنت کعب اسلام کی پہلی خاتون ہیں جو جنگ احد میں شریک ہوئی اور باقاعدہ لڑائی کی۔ حضرت ام عمارہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں میں ہیں جو اسلام کے شروع میں مسلمان ہوئی اور بیعت عقبہ میں شریک ہوئی۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے کیونکہ مشرک اور کافر لوگ مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئی، بالخصوص احد، حدیبیہ، جنگ خیبر، عمرۃ القضاء، غزوہ حنین اور یمامہ کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہے کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھوں کہ مسلمانوں پر کیا گزری۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ہونے لگا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر اس طرف کا رخ کرتا میں اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں تو ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھا رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھرے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھرا نکال کر اور جلا کر اس زخم میں بھر دیتی تھی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئی، 12-13 جگہ زخم آئے جن میں سے ایک بہت سخت تھا۔ ام سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے بازو پر ایک گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگی کہ جب احد کی لڑائی میں لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے۔ ابن کمیہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ مجھے بتا دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ کرام ان کے سامنے آگے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی۔ اس نے میرے بازو پر وار کیا اور میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے ذرا سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حمراء الاسد کی لڑائی کا فرمان جاری کر دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئی، مگر چونکہ پہلا زخم ہرا تھا تو شامل نہ ہو سکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب حمراء الاسد سے واپس آئے تو سب سے پہلے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت معلوم فرمائی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم لوگ پیدل تھے۔ اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈھال سے روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا۔ اور جب وہ گرتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کو بھیجتے۔ میں اور میرا بیٹا دونوں مل کر اس کو نپٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بازو پر زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئی، اپنی کمر سے کچھ کپڑا نکال کر پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگی جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو فرمانے لگے ام عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہے جتنی تو رکھتی ہے؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس وقت ان کے گھرانے کو بہت دعائیں دی اور بہت تعریف فرمائی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کے اوپر وار کیا۔ میں آگے بڑھی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا، جس پر وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور اس کو نپٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب ہم لوگوں کو دعائیں دی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب یہ دعا بھی فرما دی تو آپ کہنے لگی کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا دور شروع ہوا اور یمامہ میں زبردست قسم کی لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھی۔ ایک ہاتھ اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس تھی اور یمامہ کی لڑائی میں ان کی عمر مبارک 52 برس تھی۔ اس عمر میں ایسے معرکوں کی اس طرح کی شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام نصیبہ بنت کعب بنت عمر بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم ہے، لیکن اپنی کنیت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا تعلق انصار کے مشہور قبیلے بنو خزرج کی شاخ بنو نجار کے خاندان بنو مازن سے ہے۔ جی تو ویورز، آپ کو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ معلومات بہت پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔